کا موقع دیا. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم یہ بات سنتے آئے ہیں آج تک 75 سالوں میں کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے، تھوڑی ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اس کے ثبوت کم ہیں زیادہ ہیں، مگر ہم مختلف اوقات میں ذکر کرتے آئے کہ پاکستان کے باہر سے جو قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہی ہیں. مگر آج جس طرح وہ قوتیں کھل کے سامنے آ گئیں اور پاکستان کے اندر سے ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ان کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کر رہے ہیں وہ اب کسی سے پوشیدہ رہ نہیں گیا. بات یہ ہے کہ کیا اس سے کبھی پہلے کسی دنیا کے طاقتور ملک سے کسی نے اتنی بھاری تعداد میں ممبران نے خط لکھا؟ اور یہ کیا خط اس سے پہلے جب نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر 99 میں سزا دی گئی تھی، مارشل لا لگا تھا، ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا لگا تھا، کیا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا کے مارشل لا لگایا گیا تھا؟ کیا اس وقت پاکستان مخالف قوتوں کے اس طرح خطوط آئے؟ اور کیا اس وقت پاکستان کے خیر خواہ ممالک کی آواز کو سنا گیا؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا مالیاتی ادارے، دنیا بھر کے مالیاتی ادارے کیا پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ اور اتنی کڑی شرائط پہ ایگریمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف نہ دیا جا سکے، اور اس کا فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کے اندر سے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، کبھی کسی دہشت گرد کے خلاف اس ریاست کے دفاع کے خلاف، اس ریاست کو انتشار کا شکار کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کے جو اقدامات ہوتے ہیں، کیا ان ریاستوں کے قاضی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جس طرح آج آ رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت پھر نہیں ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگ سیاست خود نہیں کر سکتے وہ سیاست کروا رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر 2017 میں اس طرح کے خطوط آتے، 2017 میں بے نقاب سازشوں کو کیا جاتا، تو 2018 میں جب RTS بند ہوا تھا کیا کوئی خط آیا تھا؟ کیا پاکستان کے باہر بیٹھے ممالک کو کوئی تشویش ہوئی تھی؟ جو 4 سال ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ کر کے جو کچھ اپوزیشن اس وقت کی کے ساتھ کیا گیا، جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ کیا گیا، کوئی خط آیا؟ کسی نے آواز بلند کی اور یہی کہا گیا بس قبول کرو؟ مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر 2014 میں پی ٹی وی پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس پر جو حملہ کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر دیا جاتا، تو مدینہ منورہ میں جو بے حرمتی ہوئی تھی
کسی کو جرت نہ ہوتی، اور اگر وہاں بے حرمتی، جو نعرے بازی، جو ادھم مچایا گیا، اگر ریاست کے ادارے اس پر سخت ایکشن لیتے تو پھر 9 مئی 10 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ اگر آپ مذہبی ٹچ، مذہب سے کھیلنے والوں کو بھی معاف کر دیں، عالمی سازشوں کا اعلی کار بننے والوں سے بھی خود کو نظر انداز کر دیں اس واقعے کو، تو پھر پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہونا تھا۔ اور آج جو باتیں سنوائی دے رہی ہیں کہ جناب مذمت کر دیں، ہمارے قاضی کہتے ہیں کہ مذمت کر دیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیوں اور کیسی مذمت، کیسا افسوس؟ کیا افسوس مذمت سے، مذاکرات سے دنیا میں میرے اداروں کی جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، دنیا میں میرے دفاع، میری ریاست کے دفاع کا جو مذاق اڑا ہے، کیا وہ واپس آئے گا؟ اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے، کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ ہو چکا، جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا، آج بھی اس درخت کو نہیں کاٹیں گے تو پھر اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گی۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین کی رسی سے جو ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، جو ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ رکھنے کے لیے ریاستی اداروں پر پاکستانی قوم کی جو نظریں، جو غم و غصہ اٹھتا ہے، دیکھتی ہیں نظریں اس طرف، ان کو ہم نے ان تیروں کو اپنے سینے کی طرف کیا، اپنی زبان کو تالا لگا دیا۔ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں، مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے، ریاست کے مفاد میں اگلنا نہیں ہے، مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست، میرا دھرم، میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی، وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی، تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالا ہے اس کو کھولوں گا۔ وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا، اس لیے کہ آج کتنے دن ہو گئے، آج کئی دن گزرنے کے باوجود ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آج بھی بے نقاب نہیں ہوں گے، 9-10 مئی کے سہولت کار اور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اور سابق جو ہو گئے ہیں وہ سب مل کے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے، اگر میری جماعت کی حد تک ہوتا تو یہ سینے میں راز راز رہتا۔ اگر صرف نواز شریف کو تاحیات نہل رکھنا تھا، مقصود تھا، تو میں زبان نہ کھولتا، مگر جب میری ریاست کو خطرہ ان سے ہو گیا ہے، جب میری ریاست ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں میں سمجھ رہا، تو پھر میں کس لیے یہ راز راز رہنے دوں؟ میں زبان کھولوں گا۔ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے
کہ 9 اور 10 مئی کو کس کس ادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا، اور جو کیا وہ اگر بے نقاب ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ وہ سارے کے سارے بے نقاب ہو جائیں گے۔ شاید اس لیے ان کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا۔ 9-10 مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نقاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا۔ کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2017 کے کردار بھی کہیں بے نقاب نہ ہو جائیں۔ اب کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ ادارے گناہگار نہیں ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بے نقاب نہ کیا تو لوگ اداروں پہ انگلیاں اٹھا دیں گے۔ اگر ریاست کو جو کہ خدا کے فضل و کرم سے مضبوط بنانا ہے، سب پاکستانیوں کی آواز پکار ہے، مگر ان کرداروں کو چھپانے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ 60 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا اگر اداروں میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 450 لوگ پاناما میں تھے اور جس کا ذکر پورے افسانے میں نہیں تھا نواز شریف کا، اس کو صرف اس پاناما کی آڑ میں سزا دے دی اور اس میں بھی عالمی قوتوں کے لوگ شامل تھے اور یہاں سے سہولت کاری ہو رہی تھی، ایجنڈا ان کا تھا جو پاکستان کے اندر سی پیک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے سہولت کاری عالمی قوتوں کی۔ آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ 60 ارب کی کرپشن جو ہے اس طرح ہی چھپا لی جائے گی جس طرح 450 لوگ پاناما کے چھپا لیے گئے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آخر میں کہ آئین سے ہٹ کے کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار پاکستان کے اندر جو بنے ہوئے ہیں اور جو مرکزی کردار ہے، اور کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ کوئی بلوائی، کوئی دہشت گردوں کا گروہ، اس کا سربراہ جو ہے وہ خود جا کے آپریشن کرے؟ وہ نگرانی کرتا ہے، وہ ڈیزائن کر کے دیتا ہے، جو کہ عمران خان نے کر کے دیا۔ یہ اب راز نہیں ہے، یہ بات سب کے سامنے ہے۔ اور جو بات ہمیں کہی جاتی ہے کہ جناب یہ پاکستان میں ہو رہا ہے مگر دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ وقت کے قاضی جو ہیں وہ کسی کی خواہش کے مطابق کبھی استعفے قبول کریں اور کبھی اگلے لمحے کہیں کہ ان کی خواہش نہیں ہے لہٰذا استعفے واپس۔ کبھی وہ اسپیکر کو دے کے آئیں استعفیٰ اور زور دیں کہ میرا قبول استعفیٰ کیا جائے، اور جب ان کے ذہن میں آئے کہ اب یہ کھیل دوسرے طریقے سے کھیلنا ہے تو کہا جائے کہ استعفے واپس کر دیں۔ یہ عدلیہ کی اختیار میں نہیں ہے کہ جو اسپیکر کو استعفے دیے جا چکے وہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ اس کو قبول کرے، یہ کسی اور کے اختیار میں ادارے کے نہیں ہے کہ وہ منظور شدہ استعفوں کو دوبارہ سے ممبر کوئی کہہ کے اسمبلی کی طرف رخ اس کا کرے۔ یہ جو آئین قانون بناتی ہے پارلیمان، یہ دوسرے اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ ری رائٹ کرے آئین کو، قانون کو، جو بار بار کیا جا رہا ہے۔ اور پہلے عدالت عظمیٰ سے ری رائٹ ہوا، اب نیچے والی کورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو ری رائٹ کر رہی ہیں۔ اس لیے
یہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستانی قوم یہ قبول نہیں کرتی، اور کوئی جماعت، کوئی قومی جماعت، مسلم لیگ نون کی یہ درخواست ہے تمام پولیٹیکل فورسز سے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے دہشت گردی میں شامل تھے ان کو کوئی جماعت اپنے اندر قبول نہ کرے، اور جو پولیٹیکل لوگ، نظریاتی لوگ کسی سوچ، نظریے کی بنیاد پہ یا میری مخالفت میں، میری جماعت کی مخالفت میں، کسی اور جماعت کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو جوائن جنہوں نے کیا مگر وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے ان کو قبول کیا جانا چاہیے تاکہ وہ قومی دھارے میں اپنا رول ادا کر سکیں، مگر جو لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں ان کو کسی طور پر بھی چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو اس کو شامل نہ کیا جائے، تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے اس قوم کی، اور ماں کے خلاف جو سازش کرتا ہے، جو کھلواڑ کرتا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس کو قبول نہیں کرتی۔ بہت شکریہ۔ یہ سب یہ سمجھے گا، آپ نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا اس بات سے کہ بیرونی مداخلت ہوتی رہے۔ نواز شریف 2001 میں یہاں سے گئے تھے، یقینی طور کے اوپر تب بھی بیرونی مداخلت تھی۔ 2019 میں جب وہ گئے تب بھی کچھ نہ کچھ دوست ممالک اس میں حصہ دار تھے۔ تو آپ مسلم لیگ نون اس بات کا اعتراف تو کریں کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ رہی ہے، اور اس طرح سے ان کے جو دوست ممالک تھے وہ مداخلت کرتے رہے۔ نہیں دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بات کے آغاز میں کہ کچھ ہوتی ہیں قومی مفادات میں ریاست کی ترقی کے لیے جو قوتیں کام کرتی ہیں ان کے خلاف پاکستان مخالف قوتیں جو ہوتی ہیں وہ سرگرم ہوتی ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریاست کے مفاد میں پولیٹیکل فورسز، قیادت، لیڈر کام کرتے ہیں تو ان کے حق میں پاکستان دوست ممالک بھی حرکت میں آتے ہیں، یہ بات درست ہے، مگر آپ اس کو ایک تناظر میں نہ لیں بلکہ یہ حقیقت جانیں کہ کیا نواز شریف 12 اکتوبر 99 کو جب اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا اس نے تو پاکستان کو نیوکلیر دیا تھا، اس نے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا، اس کو ہائی جیکر کیوں بنا دیا تھا؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ اور جب 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو نواز شریف کی قیادت میں جو ترقی کر رہا تھا جب اس وقت ہٹایا گیا تھا تو کس پاکستان مخالف قوت نے اس کے لیے خط لکھا تھا؟ پاکستان کے دوست ممالک یقیناً اس وقت پریشان تھے کہ پاکستان کو ترقی کرتے کس بھنور میں دھکیلا جا رہا ہے، یہ آواز اٹھتی ہے۔ صاحب آپ نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ میرا خیال ہے کہ اب اس سے زیادہ آپ کو کیا ملے گی کہ آپ کا جو سیاسی حریف ہے وہ بالکل دیوار کے ساتھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگ گیا ہے۔ اب میاں صاحب کب آ رہے ہیں واپس، اور کب آ کے مسلم لیگ نون کی کمان سنبھال؟ نہیں، اگر آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کہ ہمارا حریف یا ہمارا حریف، بھائی بات یہ ہے کہ 9-10 مئی کی منصوبہ بندی میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ کرو، جو وہ اس نے کی تو ریاستی اداروں نے کیوں نہیں آئین قانون کے مطابق اس پہ ہاتھ ڈالنا تھا؟ یہ مجھے کوئی بتائے کہ یہ میری خواہش پہ اس نے کیا ہے، کسی اور کی خواہش پہ؟ یقیناً ملک دشمن قوتوں کی خواہش پہ اس نے کیا ہے، تو مجھے اور اس کو ساتھ ملانا۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ اب نواز شریف کب آ رہے ہیں، تو جو میرے سے یہ سوال کرتا ہے کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں اس کو چیف جسٹس کے دیے جانے والے فیصلوں سے جواب مل جانا چاہیے۔ اصلاحات کا بل لائے ہیں آپ، منظوری بھی ہو گئی ہے، لیکن ججز جب میرٹ سے ہٹ کے سفارش پہ لگائی جائیں گے اعلیٰ عدلیہ کے تو یہی حال ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں پاناما میں، دوسرا
آپ نے اس میں ججز میرٹ پہ بھرتی کرنے کے لیے کوئی شک نہیں لائے تاکہ یہ کام ختم ہو جاتا. نمبر 1 ایک کر لیں, تقریر نہ کریں, یہ سوال کا جواب دے لوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بل کو آپ پڑھیں. میرٹ پہ ہی اور با اختیار سپریم کورٹ کو ہی کیا گیا ہے. وہ پاور جو ہیں وہ پارلیمان کے پاس نہیں ہے. مگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ سفارش پہ کسی کے کہنے پہ بھرتی ہوگی تو اس کے نتائج بھگتے گی قوم, یہ بات درست ہے. اور یہ آپ دور کی بات نہیں کر رہے ہیں, ماضی قریب کی بات کر لیں کہ ایک ادارے کے چیف نے جب بازو مروڑ کے حکومت وقت کا چیف جسٹس کی خواہش پہ 2 لوگوں کو لگایا تو پھر یہی فیصلے آنے تھے نا. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک ادارے کے چیف نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے عمران خان کو جو ٹاسک دیا, جو دھرنے کا, لاہور سے مارچ کرنے کا, کیا آج کوئی وہ راز ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے. اور یہ کیسا پاکستان کے اندر ایک خود کو کہتا ہے جمہوریت پسند یا ایک انصاف پسند یا ایک تحریک کی بات کرتا ہے, جو کبھی ایک ادارے کی خواہش پہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرتا ہے, دھرنے دیتا ہے, اور کبھی دوسرے ادارے کے ایکسٹینشن کے لیے, دوسرے ادارے کے چیف کے لیے. اور آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین وکیل جو ہیں امان اللہ صاحب, بلوچستان میں وکلا کنونشن میں کیا کہہ رہے تھے موجودہ چیف صاحب کے حوالے سے, میں تو نہیں کہہ رہا. تو پھر آپ جسٹس شوکت صدیقی کی آواز کو کیوں نہیں آپ سنتے, کیوں دبایا جاتا ہے بار بار جسٹس شوکت صدیقی کی؟ وہ زندہ ہے نا, بلایا جائے, جوڈیشل کمیشن میں بنایا جائے, از خود نوٹس پہ بلایا جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے, اچھا میاں صاحب یہ فرما دیں, سہولت کار جنرل فیض حمید تھے, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ کی حکومت ہے, اس کی سہولت کاری پہ کیا کارروائی اس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اگر آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار ہوں, جناب باجوہ, جناب فیض, آصف سعید کھوسہ ہوں, اور بھائی جب ان کا سب سے بڑا بینیفیشری جو تھا اس سارے منصوبے کا, اس سازش کا, جس کا نام عمران خان ہے یا مرشد پاک ہیں, ہم تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے. بھائی آپ ہمیں کتنا با اختیار سمجھتے ہیں؟ اور آپ یہ بھی سوال کرنے سے پہلے ضرور خیال کر لیا کریں کہ بھائی آج تک کتنے دن ہو گئے کہ جناح ہاؤس جلانے والے, منصوبہ بندی کرنے والوں, پشاور کی دفاعی تنصیبات کو, میاں والی کی تنصیبات کو جلانے والے جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے, آج تک ہم ان کا ذکر نہیں کر پا رہے. پکڑنا تو دور کی بات ہے, وہ پھر کس کے امبریلا کے نیچے ہیں؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اب پردہ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا. جو سہولت کاری 9-10 مئی کو کرنے والے تھے کردار, ان کو بے نقاب کریں گے تو 2017 کے کردار خود بے نقاب ہو جائیں گے. میاں صاحب یہ بتا دیں کون کون سے, ہمیں تو معلوم نہیں ہے, آپ بتا دیں کون کون سے کردار ہیں آپ 9 مئی کا واقعہ, مطلب اس سے راز کھول دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پاکستان کے کسی گلی کوچے میں کسی تھڑے پہ جا کے پوچھیں, لوگ آپ کو نام بتائیں گے کہ یہ لوگ جو تھے یہ 9 مئی 10 مئی میں بھی اور 2017 میں بھی یہی کردار شامل تھے. آپ کو راز نہیں ہے جی پلیز میری عرض سنیں نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان ناموں کا علم ہی نہیں ہے تو پھر میں بڑی معذرت سے یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اتنے آپ سادہ نہیں ہیں جتنے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرت بھی نہ کرے عمران خان کو باہر بھیجنے کی. وہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ دوست ممالک ہیں یا کچھ اور ہے؟ جبکہ عمران خان کہہ چکے ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گی. یہ بات کہنے کو لوگ اسی طرح کہا کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, مگر اگر آپ نے
उन कुव्वतों के नाम पूछने हैं तो आरफ अलवी और चकवाल की एक अहम शख्सियत से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा मियाँ साहब ये बता दें कि आपने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया, आप अदलिया को जो खराज तहसीन पेश करेंगे जिसने 50 रुपए के कागज़ के ऊपर आपके कायल को बाहर जाने दिया? देखें, बात यह है कि अगर आप ये बात समझते हैं कि हम अदालत को, अदालत उज़्मा को या दफ़ाई अदारे को ज़िंदगी में कभी हमने तनकीद का निशाना अदारे को नहीं बनाया। हाँ, पहले भी बात करते हैं, करते रहेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अदारों में बैठ के रियासती वसाइल, रियासती ताकत का इस्तेमाल करके गैर आइनी रोल अदा करते हैं, गैर आइनी फ़ैसले करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पहले भी बात करते थे, आज भी करते हैं, कभी फिर कोई करेगा रोल वो अदा तो तब भी करेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है तो मुझे ये बताएं कि जब नवाज़ शरीफ अटक किले से बाहर गए थे उस वक्त अटक किले की दीवारें फलांग के गए थे, या आपकी कोट लखपत जेल से एक कैदी जो है वो कितना आज़ाद होता है, ये आप रियासती अदारों को और जिन्होंने भेजा था अपनी ज़रूरत के लिए, जिनको ज़रूरत थी अपनी हुकूमत को कंफर्टेबल करने के लिए, जिनको ज़रूरत थी ये नई मनसूबाबंदी जो आज आपको नज़र आ रही है, ये मनसूबाबंदी करने की, साजिश करने की उन्होंने भेजा था। ये सवाल उनसे किया करें। अच्छा मियाँ साहब एक बात बताइएगा कि आपने फरमाया कि आइन का खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये आइन का खिलवाड़ किसने किया है कि जैसे ये पंजाब और KPK की हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म होगी, क्या ये आइन का खिलवाड़ नहीं है? दूसरी जानब आप फरमा रहे हैं कि जब जो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी आने का जवाब आपको चीफ जस्टिस के जो काम है उनके ऊपर मिल रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस से डर रही है जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे? डरते तो हम सब से हैं, रियासती इदारों से डरते हैं, मगर आप मुझे ये बता दें कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या अदारे जो हैं या अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं दे रही, तो मुझे ये बताएं ये कैसा इंसाफ है कि एक बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरे इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया जाए, उस वक्त दबाव डाला जाता है अदालत की तरफ से भी कि जनाब इसके इस्तीफ़े को कबूल क्यों नहीं किया जाता, और क्या दुनिया में कहीं इखलाक नाम की या आइन नाम की कोई चीज़ पढ़ के देख लें, एक चीज़ कबूल होने के बाद और किसी प्रेशर के बग़ैर ये स्पीकर की का इख्तियार होता है कि वो एक एक मेंबर को बुला के पूछता है कि आप किसी दबाव में इस्तीफ़ा दे रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। उस वक्त हमें रोका गया कि एक एक को मत बुलाया जाए, आप सबको इकट्ठा बुलाते हैं तो हमें सब इकट्ठे को बुला के आप पूछ लें। हमने फिर भी एक एक को बुला के पूछा, तनकीद का निशाना बने, मगर आज हमें कहा जाता है कि नहीं, उस वक्त हम नादान थे, उस वक्त हमारा कोई एजेंडा और था, आज हमें कोई साजिश और का हिस्सा बनना है, लिहाजा हमें मेंबर कबूल कर लिया जाए। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तानी फौज को दूसरे ममालिक में काफ़ी मजबूत समझा जाता है। जो जिनाह हाउस पे हमला किया गया उसके बाद दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तान का मजाक बनाया गया उसके बारे में जो बातें की जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, यही असल वो वजह है जिससे हम ये कहते हैं कि आप अगर पिंडी में इससे पहले हमला हो, पाकिस्तान के बाहर से लोग आए हमलावर हों, तो उसको हम सब क्या कहते थे? दहशतगर्द। पाकिस्तान के अंदर से फिर उसी इमारत पे हमला हो तो हमला करने वाले के नाम बदलने से या अंदर बाहर होने की वजह से आप उसके जुर्म को दहशतगर्द का नाम और बदल के दे देंगे कोई नाम। दहशतगर्द बाहर से आए, अदा करे वो किरदार, फिर भी वो दहशतगर्द है। पाकिस्तान के अंदर से वो वही रोल अदा करे, फिर भी वो दहशतगर्द है। तौर पर आप फौजी अदालतों की हिमायत करते हैं? मैं ज़िंदगी में कभी स्पेशल कोर्ट जो हैं उनका दिफा भी नहीं कर सकता, उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकता, मगर मुझे सवाल करने वाले साहब जो हैं वो जवाब दें कि क्या
پاکستان کی عدلیہ کے اندر سے جو دہشت گرد ہیں، جو دہشت گردی کے واقعہ میں شامل ہیں، ثبوتوں کے ساتھ اداروں نے پکڑ کے ان کو کٹہرے میں لے کر آئے، تو ابھی تو جو وہ تنصیبات تھیں ان کے خون کو مدم بھی نہیں ہونے دیا گیا، تو آپ ان کو بیل آؤٹ کر دیں اور اس طرح کی بیل دے دیں کہ اگلی 31 تاریخ تک بھی آپ نے جو جرم کرنے ہیں ان میں بھی آپ کو تحفظ حاصل ہوگا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مخالف کرداروں کو کس کٹہرے میں لے کر جائیں، کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ انصاف کر سکیں گے؟ اس کا جواب میرا خیال آپ کو مل گیا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.